حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جس نے کبھی گندگی کا خون نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ پھر بنا حیض کے بچہ کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا اور بہت ہی لاڈلی تھی، لیکن آپ کو بچپن میں ہی بڑی مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف چھوٹی سی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا تو دوسری جانب دشمنان اسلام کی طرف سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ کبھی ابو جہل کی سختی کی شکایت لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی تو کبھی اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کے ناک پاک منصوبے دیکھ کر اشک بہاتی، کبھی رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت کندھوں سے غلاظت دور کرنے پہنچتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایسے تشریف لائیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ غم خوار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، ابا جان میں کیوں نہ روؤں؟ کفار قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس لات و عزا اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ پہچانا نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی وضو کا برتن لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، مسجد کی طرف روانے ہو گئے۔ جب کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ رہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑی ان کے سامنے ساکت ہو گئی، یہ اپنی آنکھ تک نہ اٹھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی میں خاک لے کر ان پر ماری اور ارشاد فرمایا کہ لعنت ہو تم، اور اس خاک پڑنے سے ان کے چہرے بگڑ گئے۔ تو جس شخص کو ان میں سے کوئی کنکری لگی وہ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ خواتین اسلام کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکت ہے۔ اسی طرح اسوہ کامل ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، آپ تسلیم اور رضا کی کھیتی کا حاصل اور مسلمان ماؤں کے لیے مکمل اور اعلیٰ ترین نمونہ ہیں۔ دختران اسلام ہر شعبہ زندگی میں اپنے آپ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مقدسہ کے آئینے میں دیکھیں تو ایک مثالی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کی خصوصیات درجہ کمال پر ملتی ہیں۔ شہزادی کونین اور شمع شبستان حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ سیرت اور حیات طیبہ ہر درد کی مسلمان خواتین کے لیے ہر لحاظ سے نمونہ کمال اور واجب الاتباع ہیں۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ سے روشنی کو کشید کر کے موجودہ دور کی خواتین کو واضح نمونہ عمل دکھانا وقت کی اہم ترین دینی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر خواتین اگر وہ معاشرے میں نیک بھلائی اور حسن عمل کے نقوش چھوڑنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اپنی پوری زندگی وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھنے والی اسوہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں ڈھالے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت 5 سال کی تھیں۔ اس عمر میں عموماً ہر بچہ خارجی حالات و واقعات کا شعور رکھتا ہے، گویا فاران کی چوٹیوں سے چمکنے والا آفتاب نبوت جس کی کرنوں نے پوری انسانیت کو یکسر بدل کر رکھ دیا، اس کی پہلی جھلک سے مستفیض ہونے والے چند خوش قسمت نفوس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے کئی دن اور بعد لوٹتے تو یقیناً ننھی سیدہ دوڑ کر دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتی ہوں گی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپک کر ان کو اپنی منور سینے سے لگاتے ہوں گے۔
یوں ابتدائی وحی اور اس کے جملہ کیفیات نہ صرف آپ نے ملاحظہ فرمائی بلکہ تجلیات الہی سے بالواسطہ جذب کرنے کا موقع بھی ملتا رہا۔ نیز اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت نے بھی آپ کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اخلاق، ذات و صفات، عبادات، قول و فعل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ تھیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر جوانی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قریب رہی ہیں اس کا لازمی تقاضا بھی یہی تھا، اور آپ ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک آگے چلنا تھا۔ اس لیے قدرت نے آپ اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل پر تو بنا دیا تھا۔ یہی حالت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقیہ ائمہ اہل بیت کی تھی۔ جس کو بھی دیکھیں وہ قول عمل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شبح لگتا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبدأ فیض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیات ظاہری باطنی کے علاوہ ذہانت کا وافر حصہ پایا تھا۔ اس لیے ہر ذہین بچے کی طرح آپ بھی مظاہر قدرت کو دیکھ کر اس کی خالق کا چراغ لگاتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی فکر و فاقہ اور تنگ دستی میں گزری۔ کونین کے مالک کی لاڈلی دو تین دن کچھ کھائے پیے بغیر گزار دیتی، لیکن حرف شکایت زبان پر نہ لاتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی فرائض فرصت پا کر محنت مزدوری کرتے، جو ملتا وہ لا کر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ میں رکھ دیتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے صبر و شکر کے ساتھ قبول فرما لیتی۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ فکر و تنگ دستی آپ دونوں کے خوشگوار تعلقات پر اثر انداز ہوئی ہو۔ تنگ دستی پر وہ ضبط کر لینا شاید آسان ہو، لیکن اس حالت پر راضی اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا اور چہرے پر کبھی ناگواری کے آثار تک نہ لانا بہت بڑے حوصلے اور پختہ کردار کی علامت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کو فریضہ سمجھتی تھیں، اسی طرح میری اطاعت بھی کرتی تھیں۔ عبادت و ریاضت کی انتہائی سخت معلومات میں انہوں نے میری خدمت میں بھی ذرا بھی فرق نہ آنے دیا۔ وہ ہمیشہ گھر کی صفائی خود کرتیں، خود چکی پیستی، گرد و غبار نہ پڑنے دیتی، صبح کی نماز سے پہلے بچھونا طے کر کے رکھ دیتی، گھر کے ہمیشہ برتن صاف ستھرے ہوتے، ان کی چادر میں پیوند ضرور ہوتے مگر وہ کبھی میلی نہ ہوتی تھی۔ ایسا کبھی نہ ہوا کہ گھر میں سامان خورد نوش موجود ہو اور انہوں نے کھانا تیار کرنے میں دیر کی ہو۔ خود کبھی پہلے نہ کھاتی، زیور اور ریشمی کپڑوں کی کبھی فرمائش نہ کی، طبیعت میں بے نیازی رہی، جو ملتا اس پر صبر و شکر ادا کرتی، میری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اس لیے میں جب بھی صبر و شکر کی پیکر کو دیکھتا تو میرے تمام غم غلط ہو جاتے۔ سب عظمتیں اور رونائیاں جو کسی بشر میں ہو سکتی ہیں ان کے در کی خیرات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بیٹی نے اگر بچوں کی تربیت کی خاطر خود تکلیف اٹھائی اور ان کی بہترین تربیت کی، تو آج کی مسلمان عورت اس ذمہ داری سے کیوں کر راہ فرار تلاش کرتی ہیں؟ بچوں کی پرورش اور نگہداشت، ان کی صفائی ستھرائی، لباس اور خوراک کا خیال رکھنا اور گھریلو امور کی پاسبانی ہی عورت کے سب سے بڑی قربانی ہے۔ عورت کی اسی کردار کی آج سخت ضرورت ہے۔ آج کی ترقی یافتہ معاشرے کی غیر محفوظ عورت اگر اپنا وقار، عزت و مرتبہ اور حقیقی مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے چادر زہرا کے سائبان کے نیچے آنا ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کے لیے خوبصورت نمونہ کامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض و نفاس سے پاک تھیں، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیض چھوٹے بچے کی پیدائش کے لیے ضروری عمل ہے، تو پھر جنتی سردار حسن حسین کریمین کیسے پیدا ہوئے؟ آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کی فضیلت قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر بیان ہوئی ہے، اور ان کی شان میں بہت سی مستند اور صحیح احادیث موجود ہیں جن سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا۔
اگر ہم ان کی سب فضیلتیں بیان کرنا شروع کرنے پر آ جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مہینوں لگ جائیں گے، لیکن ہم نہ تو سیدہ فاطمہ کی مکمل فضیلتیں بیان کر سکیں گے اور نہ ہی ان کا شمار کر سکیں گے۔ ناظرین، آج ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی ہے۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن جگر آغوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایسی پاک زار عورت تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے نقل کیا ہے کہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صوفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون کی کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک اور صاف کر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ الزہرا اور بطول ہے۔ فاطمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کو لوگ عابدہ و زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے تھے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق و عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتا جلتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے تھے، ہر سننے والے پر گہرے تاثرات چھوڑتے تھے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کی پاکیزہ مہک سنتے تو آپ فرمانے لگ جاتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے، امت السادات، مخدومہ و کائنات، سردار خواتین، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اور بطول، عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ زکیہ، سید النساء، خیر النساء اور خاتون جنت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا وہ حصہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری لاڈلی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر لیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے اپنے نبی اور اپنے خدا کو راضی کیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی کوئی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اس لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین خاتون جنت کی شان عظمت میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ اور حدیث میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا اے حضرت مریم بطول تھی اور دوسری فاطمہ بطول ہیں۔ بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں حضرت فاطمہ کو تمام رطوبتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ حضرت فاطمہ اپنے بابا آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھیں۔ آپ جب چلتی تو دیکھنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی۔ آپ کا لہجہ، بات کرنے کا طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی جیسا تھا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض و نفاس سے پاک نہیں تو پھر ان کی اولاد کیسے ہوئی، جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے؟ اس حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن یہاں بات اس خاندان کی ہو رہی ہے جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اس لیے جب بات تخلیق کائنات کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی ہو تو اللہ پاک نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ جیسے ہی اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا کو پیدا کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا ذبح کیا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنی آخری اور لاڈلی نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کی ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھے گا اور بغیر حیض و نفاس کے حسنین کرمین کو پیدا فرمایا۔ آئیے ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ آج سے ہم سب نے زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔